بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیا حال ہے آپ سب کے؟ آپ سب کو نیا سال مبارک. ٹوڈے از فرسٹ محرم ان پرتھ، اور محرم کا جو مہینہ ہے دس از دا فرسٹ منتھ ان اسلامک کیلنڈر اینڈ اٹس آلسو اے سیکرڈ منتھ. اور میں اس پہ سوچ رہی تھی کہ یہ جو سالوں کا آغاز ہے اور سالوں کا اختتام ہے، پھر ہمارے دنوں کا آغاز اور دنوں کا اختتام، یہ جو بگننگ اور اینڈنگز ہیں ہمیں ریفلیکٹ کراتی ہیں ہماری بگننگ اور اینڈنگز کی. دے گیو اس اے چانس ٹو ریفلیکٹ آن آور ڈیتھ، بیکاز ہماری بھی ایک بار بگننگ ہوئی تھی اور پھر اینڈ بھی ہوگا. تو یہ جو بیچ کا پیریڈ ہے اس میں ہم کیا کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہوں، کتنی کوشش کر رہے ہیں اپنی آخرت کو بنانے کے لیے. تو اسٹارٹ آف دا ایئر ایک بہت اچھا ٹائم ہوتا ہے جس میں ہم یہ سوچیں اور ریزولوشنز بنائیں کہ ہم اپنے اس سال میں کیا ایسی ایفرٹس کر کے اپنی آخرت کے لیے کچھ کما سکیں. ایک مسلمان کی زندگی کے ہر دن کا آغاز تو اللہ کی یاد کے ساتھ ہوتا ہے اور اس سوچ کے ساتھ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دن میرے لیے الاٹ کیے اس میں سے ایک دن مجھے ملا ہے، تو اس کو کیسے میننگ فل بنایا جا سکتا ہے اور اس میں ایسے کون سے ڈیڈز کیے جا سکتے ہیں جو کہ آخرت میں کام آئیں، اور ہو سکتا ہے یہ دن زندگی کا آخری دن ہو. تو اس سوچ کے ساتھ ہوتا ہے، اور اختتام اگر ہوتا ہے تو وہ بھی اسی سوچ کے ساتھ کہ اللہ کو یاد کر کے، اور اللہ تعالیٰ ایک اور دن دے کہ جس میں اور اللہ کے ایسے کام کیے جائیں جو اللہ کے قریب کریں اور آخرت بنائیں. تو یہ جو موقع ہوتے ہیں یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم ریفلیکٹ کر سکیں کہ اپنے پچھلے سال ہم نے کون سے ایسے کام کیے جس سے ہماری آخرت بنے، اور اس سال ہم اور ایسے کیا کام پلان کر سکتے ہیں جو ہماری آخرت میں ہمیں فائدہ دیں اور ہماری ایک اچھی آخرت بنا سکیں. تو ایک مسلمان کی زندگی تو ہر لمحہ ریفلیکٹ کرنے پہ، اللہ کے اور قریب ہونے پہ، اس کی یاد میں گزرتی ہے. جیسے یہ سیلیبریشنز ہوتی ہیں انگلش کیلنڈر میں جو نیو ایئر آتا ہے، تو مسلمان جو ہے وہ سیلیبریشن پہ فوکس نہیں کرتا، بلکہ وہ سوچتا ہے کہ میری زندگی کم ہوتی جا رہی ہے، مجھے اور کس طرح سے پلان کرنا ہے کہ اپنی آخرت کو بہتر کر سکیں. تو ہم بھی ایسے موقعوں پہ سوچیں. نئے سال کا آغاز ہے، اس میں ہم پلاننگ کریں، ریزولوشن بنائیں. تو محرم کا مہینہ ہے تو میں سوچوں کہ تھوڑا سا اس پہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں اس کی امپورٹنس. حسن البصری اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ دا موسٹ ورچوس آف دا سیکرڈ منتھس از دا منتھ آف اللہ محرم. یعنی یہ سارے سیکرڈ منتھس میں سے سب سے زیادہ ورچوس منتھ ہے محرم کا مہینہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد اگر کسی مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھتے تھے تو وہ محرم کا منتھ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said the best fast after the month of Ramadan is fasting in the month of Allah المحرم. یعنی رمضان کے بعد جو سب سے بیسٹ فاسٹنگ ہے وہ محرم کے مہینے میں ہے. پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہوئے آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس منتھ میں روزے رکھیں. اگر پورے منتھ روزے نہیں رکھ سکتے تو فرسٹ 10 days کے روزے رکھ لیں. اگر آپ وہ بھی نہیں رکھ سکتے ہیں تو پھر آپ وائٹ ڈیز کے روزے رکھ لیں، جیسے 13 14 15. اور لیکن اس کے ساتھ عاشورہ کا روزہ ضرور رکھیں کیونکہ اس کی ایک امپورٹنس ہے. آئی ول شیئر اے حدیث ود یو لیٹر. اگر وہ بھی نہیں رکھ سکتے تو پھر آپ منڈے تھرسڈے ایوری ویک اس کے روزے رکھ لیں اس منتھ میں. عاشورہ کے روزے کے بارے میں ایک حدیث ہے مسلم کی. when رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم asked about the fast of عاشورہ، یعنی 10th محرم کے روزے کے بارے میں جب ان سے پوچھا گیا تو he replied صلی اللہ علیہ وسلم it wipes away the sins of the previous year. یعنی جو بھی 10th محرم کا روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو it is recommended کہ آپ 10th کے ساتھ ایک روزہ اور ملائیں، یعنی 2 روزے رکھیں، یا تو 9th اور 10th کا رکھ لیں یا پھر 10th اور 11th کا روزہ رکھ لیں. So that was all for today. صلاح سیریز کی جو ویڈیو ہو انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے آئے گی. اینڈ میں اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ may اللہ میک دس ایئر the best year of our life and make the days of this year the best days of our life, and may Allah take good deeds from us and accept from us. Inshallah I will see you next time. Till then, take care of yourself. Assalamu alaikum.